بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر آتا ہے؟ جو دنیا میں ان کے رشتے تھے ان کو یاد کرتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے، زندہ انسان بھول بھی خود جاتے ہیں اور بھول جانے کا شکوہ بھی خود کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب انسان مر جاتا ہے، موت کے بعد برزخ کے 21 دیال ہیں اور ان 21 دیال میں 7 تعبیر ہیں۔ پہلے حصے میں موت کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال بد ہوتے ہیں، جو بے انتہا گناہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے زمین پہ بہت لوگ روتے ہیں۔ ان کے پاؤں اور ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں پہنائی جاتی ہے اور وہ روتے رہتے ہیں، اور ان کو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی برزخ سے باہر نکل سکے، کیونکہ ان کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل چکا ہوتا ہے۔ نہ وہ برزخ سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے ایک پل کا آرام ملتا ہے۔ وہ صرف انتظار کرتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ جب اللہ ہمیں روز محشر اٹھائے گا تو دوسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے وجود سے اللہ کی مخلوق کو بھلا کیا، جنہوں نے اپنے افعال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیا اور اللہ کی عبادت کی۔ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے برزخ سے عالم آسود، عالم ملکوت، عالم دیاگ، عالم وسط کی طرف جا سکیں۔ تو وہ اس جہان میں بھی آتے ہیں، وہ پچھلے جہان میں بھی جاتے ہیں، وہ مقدس مقامات کی زیارت کو بھی جاتے ہیں، اور وہ نیک بندے کبھی کبھار اپنے زندہ لوگوں کے خواب میں بھی آتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور تیسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ترازو برابر ہوتا ہے، ان کے گناہ تو اتنے نہیں ہوتے لیکن ان کی نیکیاں بھی اتنی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کسی کو نقصان بھی نہیں دیا اور انہوں نے کسی کو فائدہ بھی نہیں دیا، تو ان اللہ کے بندوں کے لیے نہ دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے اور نہ ہی جنت کی۔ وہ دوسرے جہانوں میں جا نہیں سکتے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو یہ مہلت ضرور ملتی ہے کہ وہ زندہ انسانوں کی دنیا میں جائیں، لیکن ان کا قبر سے باہر جانے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا، یا علی، کون سا وقت؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح سے انسان دن اور رات قید میں قید ہے، وہ اسی حساب سے اپنا وقت تشکیل دیتے ہیں، ویسے ہی مرنے کے بعد برزخ کی دنیا کا وقت دیوار نزول کی ذات میں ہوتا ہے۔ برزخ کا ایک نزول زندہ لوگوں کی دنیا کی 7 دن 7 راتوں کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کے طرف سے اتنی ہی مہلت ملتی ہے کہ وہ نشور کے اول حصے میں جائیں، اور جو لوگ زندگی میں اس کے ساتھ رہا کرتے تھے انہیں کہیں کہ وہ ان کے لیے نیک اعمال کرے اور اس نیک عمل کا ثواب کہیں بخشے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، نشور کا پہلا حصہ اس دنیا کے حساب سے کون سا ہوتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ پہلا حصہ اس زندگی کے حساب سے جمعرات کا ہوتا ہے۔ ہر جمعرات تمہارے مرحومین تمہارے گھر کو آتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم آج مر چکے ہیں، نہ ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گناہ کم کر سکتے ہیں، ویسے ہی عنقریب تم بھی مر جاؤ گے۔ وہ بار بار تم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میری آسانی کے لیے
میری برزخ کے لیے کچھ نیک عمل کرو۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ زندہ لوگ اپنے مزے اور خواہشات کے پیچھے اتنے گم رہتے ہیں کہ وہ ان کی آواز تک نہیں سنتے اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اپنے مرحومین کے لیے نیک اعمال کرتے رہو، کوشش کر کے ہر جمعرات کسی مستحق کو کھانا کھلایا کرو اور اس کا ثواب اپنے مرحوم کو عطیہ کرو۔ تو اس نے کہا اگر اپنی دامن میں مستق نہ ہو تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تم خود کھاؤ چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو اس پہ سورہ فاتحہ پڑھو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور پھر اللہ سے اپنے مرحوم کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ انشاءاللہ تمہارے مرحومین کو جب یہ ہدیہ ملے گا تو وہ بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، اور جب کوئی مرا ہوا انسان برجخت سے زندہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔